بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں یہاں پہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں ایک یہ جو مسلم پولیٹیکل نیریٹو ہے، ایک بیانیہ جو بنا ہے مسلم پالیٹکس اور پولیٹیکل افیئرس کے تعلق سے، جب ہم بات کرتے ہیں جو میڈیا میں آتا ہے، ہماری تقاریر میں اور وغیرہ، یعنی جس کو بیانیہ کہا جاتا ہے، نیریٹو، تو میں اس تعلق سے یعنی بجائے خود اس پر میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس تعلق سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو جس طرح ہم اسرائیل کو پلیس کرتے ہیں، میں اس تعلق سے کچھ بات یہاں پہ انشاءاللہ مختصراً 20-25 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے اندر میں اس تعلق سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل نیریٹو ہے، مسلم پولیٹیکل نیریٹو، اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ بڑی، اس میں کئی سیریس ایشوز ہیں، اور ان پر جو ہے وہ نہ اس وقت اور نہ ہی یعنی کسی ویڈیو ٹاک میں اس پر یعنی کوئی تفصیلی روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، لائک ہم بس مینشن کریں، ریفر کریں۔ لیکن یہاں جو گزارش میں کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ اسرائیل کے تعلق سے، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، یعنی ایک جو بنیادی بات ہے، وہ یہ کہ جنرلی جو ہے وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، اور سب اس سے کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں، لیکن آج کل جو میڈیا کا زمانہ ہے، اور آج کل جو ابنڈنس آف انفارمیشن کی بہتات جو ہے، بہت زیادہ انفارمیشن، آپ چھوٹی سی چیز گوگل کریں تو ایک سمندر نکلے گا وہاں سے معلومات کا۔ تو یہ مسئلہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے اپنے نگیٹو ایشوز ہیں۔ نگیٹو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسی کچھ انٹرپریٹیشنز اور ایسی کچھ تعویلات ہم دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی یعنی ہم جو دیکھتے ہیں، جو آنکھ کو دکھائی دیتا ہے، یا جو پھر ہم اپنی عقل سے جتنا کچھ ہم اس سے ڈرائیو کر سکتے ہیں، وہ بالکل یعنی اس سے کچھ بالکل پرے، بالکل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک ایسا لگتا ہے کہ اور کہنے والے، لکھنے والے حضرات اس کو ایسے کہتے ہیں کہ جیسے ایک سپر جینیس، جیسے وہ کوئی سپر جینیس ہوں، اور ہم کو جو بظاہر جو ہم دیکھتے ہیں جیسے وہ بالکل ہے ہی نہیں، بلکہ وہ کچھ ہے جو وہ ہمیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بلیو کریں۔ تو یہ ایک، اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی حقیقت ہو، چاہے وہ کوئی سائنٹیفک ٹروتھ ہو، یا چاہے وہ کوئی ریویلڈ ٹروتھ ہو، یعنی اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے سے جو انسانوں تک آیا، یعنی کوئی ریویلڈ ٹروتھ ہو یا سائنٹیفک ٹروتھ ہو، جس کو ہم آرڈنریلی، جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، جیسے یہ کہ سیب زمین پہ گر گیا تو ہم نے دیکھا کہ گر گیا، لیکن ہم یہ گریویٹیشن اور یہ گریویٹیشن فورس کیا ہے، اب یہ کامن سینس تو اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ جو بھی سائنٹیفک ٹروتھس ہوں یا ریویلڈ ٹروتھس ہوں، وہ ہماری جو کامن سینس ہے اس کے بعید ہوتے ہیں، اس کے خلاف نہیں ہوتے ہیں،
یعنی وہ بیونڈ کامن سینس ہوتے ہیں، نان سینسیکل نہیں ہوتے. لیکن آج کل جو کچھ نیریٹیوز میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سینسز کے پرے، یعنی وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے جو دیکھا یہ سارا کچھ نہیں ہے، یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو اس تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ ہم جو یہ اسرائیل کے تعلق سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ہمارے بیانیے میں جو ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر جتنے بھی آپ نیریٹیو سنیں، یا یہ میری بات آپ سن رہے ہیں یا کسی دوسرے کی بات آپ سنیں، تو میری یہ گزارش ہے، اور میں خود بھی یہی کرتا ہوں کہ میں کامن سینس اپلائی کرتا ہوں. کامن سینس جو ہے نا وہ کور ہے، وہ انفراسٹرکچر ہے. ساری دنیا میں جتنا علم پیدا ہوا ہے، فلسفہ ہو، سائنس ہو، اس کا یہ کور ہے، اس کا یہ انفراسٹرکچر ہے. یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ پیدا ہوا ہوتا. اور یہ کامن سینس جو ہے، میں آپ کو یعنی اس تعلق سے میں آپ کو ایک قرآن شریف کی ایک مثال یعنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کامن سینس جو ہے یہ بہت ہی ایک پاورفل چیز ہے، ڈیپینڈیبل چیز ہے، ایز لانگ ایز یہ انڈیپینڈنٹ ہو، ایز لانگ ایز اس کی یہ تعصبات میں جکڑی نہ ہو. تعصب جو ہے عقل کے لیے بہت ہی مہلک ہوتا ہے. اور یہ کامن سینس جو انگریزی لفظ ہے، اس کو اردو میں آپ ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کو عقل عام اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے عقل و فہم یا عقل سلیم، اس طرح کے تراجم ہیں اس کے. تو یہ ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے تب تک جب تک یہ آزاد اور اپنی فطری پوزیشن میں ہو. ہر چیز کی ایک فطری پوزیشن ہوتی ہے، اپنی فطری پوزیشن میں ہو، پرورٹڈ نہ ہو. اس کا یعنی مفادات ہوتے ہیں، تعصبات ہوتے ہیں، جب تک ان میں یہ جکڑی ہے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب تک یہ آزاد ہے تو بہت ہی اچھا اس کا ایک یعنی رزلٹس آتے ہیں. تو میں جس مثال کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، جب انہوں نے بت توڑ دیے اور پھر لوگ آئے کہ یہ آپ نے کیا کیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو نہیں کیا، بڑا بت جو ہے اس نے چھوٹوں کو مارا، تو اس میں کیا ہے. تو یہ بت پرست لوگ جو تھے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک تھوڑے سے وقت کے لیے ان کی عقل سلیم جاگ گئی. فرجعوا الی انفسہم، قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ انبیاء میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کی طرف رجوع کیا اور انہیں فوراً بھانپ لے رہے بھی کتنے بیوقوف، کتنے ظالم ہیں ہم لوگ، ہم کیا ان کو پوچھتے ہیں. یعنی ان کو سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ کیسے، وہ کیسے توڑے گا ان کو. لیکن پھر یعنی تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم نکسو، یعنی پھر ان کا جو ہے وہ نکسو کا مطلب جب آپ کسی چیز کو اپ سائڈ ڈاؤن کریں تو پھر ان کو وہ تعصب والی عقل پھر انٹو پلے آ گئی اور پھر وہ اپنے سٹینڈ پر آ گئے. لیکن اس سے پہلے خود انہوں نے بت پرستوں نے خود اقرار کیا تھا کہ یہ بت پرستی کچھ نہیں ہے، ہم ظالم ہیں، ہم بیوقوف ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ عقل سلیم جو ہے وہ بہت پاورفل ہوتی ہے ایز لانگ ایز اٹ از ان انفیکٹڈ. خدا جب اس میں انفیکشن لگتا ہے تو پھر یہ کہیں نہیں، پھر یہ بالکل گمراہ کر دیتی ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ آج کل کے نیریٹیوز میں جو باتیں آتی ہیں اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ کہنے والا جو ہے وہ بہت زیادہ کوالیفائڈ ہے، اس کی زیادہ کچھ اسپیشلائزیشنز اور پروفیشنلزم ہے، اور میں ہوں کہ میں سمجھتا نہیں ہوں. ایسا نہ کہیں. ٹھیک ہے، جو زیادہ جن کی انسائٹ ہو، جو زیادہ ڈیپتھ میں جائیں، وہ بیونڈ کامن سینس، میں نے آپ سے جو پہلے عرض کیا، وہ ذرا ڈیپتھ میں جاتے ہیں. لیکن کامن سینس جو ہے وہ پھر بھی یعنی ہمیشہ یعنی وہ چیزوں کو دیکھتی ہے کہ وہ نان سینسیکل نہیں ہوتے، ان میں کامن سینس کا پہلو ضروری ہوتا ہے. اور اس کے بعد کسی کی رسائی کتنی ڈیپتھ تک ہے وہ الگ بات ہے، وہ پھر
اس پر دارمدار ہے اس کا کہ آپ کے انالیٹیکل ٹولز، آپ کا علم، آپ کی اسپیشلائزیشن وغیرہ وہ پھر اس پہ ڈیپینڈ ہے. لیکن یہ کہ آپ کامن سینس سے جو ہے نا وہ اس کی بنا پر آپ سوالات اٹھا سکتے ہیں. تو اب دیکھیے اسرائیل کے تعلق سے میں ذرا ٹائم کو دیکھتا ہوں. ہاں تو میں انشاءاللہ یعنی اس کو مختصر کر کے یعنی آپ کو بتاؤں گا. 3 نکات مجھے اسرائیل کے تعلق سے کہنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ میں نے پاکستان میں کئی سینئر جو جن کو آپ اینکر پرسنز آج کل کہتے ہیں، یا مبصرین یا انالسٹ، یا کچھ لوگ تو اپنے آپ کو یعنی کچھ لوگ تو یعنی دانشور، جو بھی آپ کہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میں یعنی آپ کی توجہ چاہوں گا کہ میں جو کہوں گا آپ میری بات پہ غور کریں. لیکن اس سے بھی یہ کہ آپ اس تعلق سے میری جو پین ہے اس کو شیئر کریں. یہ مجھے بہت ہی تکلیف دہ ایک چیز لگتی ہے کہ اسرائیل کو میں نے خود دیکھا ہے، خود سنا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں دنیا میں 2 ہی ریاستیں ہیں جو مذہب کے نام پر وجود میں آ گئی، پاکستان اور اسرائیل. پاکستان اور اسرائیل کا کمپیریزن اتنا انفیئر ہے، اتنی بڑی ناانصافی ہے اس کے اندر، بہت بڑی ناانصافی. اگر میں کہیں پہ جاؤں اور وہاں پہ تقریر ہو اور مقرر یہ کہے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا. میں کہوں گا پلیز میں روحانی طور اتنا بے حس نہیں ہوں کہ میں آپ کی بات سنوں اور بیٹھا رہوں. یہ انتہائی ذاتی ہے، ناانصافی ہے اور فیکٹس کے خلاف ہے. اسرائیل کی ایک تاریخی پروسیس ہے، پاکستان کی ایک تاریخی پروسیس ہے. اب اگر میں یہ تاریخی پروسیسز میں جاؤں تو بہت یعنی کافی اس میں یعنی یہ کافی اس میں وقت لگے گا، اور یہ ویڈیو جو میں رکھنا چاہتا ہوں ایک مختصر وقت میں، اس میں نہیں سما پائے گا یہ اگر میں وہ ہسٹوریکل پروسیس دیکھوں. لیکن بالکل اشارہ کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ اسرائیل ایک جو کلونیل پروسیس ہے، جو ویسٹ نے جو دنیا شیپ کی ہوئی ہے، وہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ ویسٹ کے پولیٹیکل پاور سے شیپ ہوئی ہے، ان کے پولیٹیکل اور ملٹری پاور سے شیپ ہوئی یہ دنیا ہے. تو ان کا جو کلونیل ایجنڈا تھا، اس کلونیل ایجنڈا کے اس تاریخی عمل میں ایک کڑی کے طور پر اسرائیل کو وجود میں لایا گیا. اور یہ مرحوم جو دانشور تھے ڈاکٹر کلیم صدیقی، ان نے بہت اچھی طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اسرائیل کو ایٹ دی اینڈ آف پروسیس، یعنی پہلے اسرائیل کا گرد و نواح پیدا کیا گیا. آٹومن امپائر ختم ہوئی، اس سے جو حصے برآمد ہوئے، جارڈن اور سیریا اور یہ ساری چیزیں، ان کو پہلے پروٹیکٹو دیوار کی طرح ان کو قائم کیا گیا. پھر اندر میں اسرائیل کو ایک خنجر کے طور پر جو ہے اسرائیل کو یعنی اسلامک اور مسلم ورلڈ کے دل میں ایک خنجر کے طور پر پیوست کیا گیا. لیکن اس سے پہلے ایک پروٹیکٹو اس کے ارد گرد جو دیوار ہے اس کو کریٹ کیا گیا. تو یہ ایک کلونیل پروسیس کے اس عمل میں اسرائیل وجود میں آ گیا. پاکستان کی بات ہی کچھ اور ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ تھا کہ بر صغیر میں جب کلونیل پاور اب رخصت ہونے جا رہا تھا، تو چونکہ وہ ایک ملٹی نیشنل ایک بر صغیر تھا، ایک مختلف قومیتیں، مذاہب وغیرہ، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پہ سب قومیں جو ہیں، قومیتیں، وہ اپنا فیوچر پوسٹ کلونیل فیوچر
یعنی اس کا ایک ویژن ڈیولپ کرتی کہ ہم کیا ہوں گے اس کے بعد. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایک یونیفائڈ جو تحریک پیدا ہوئی کانگریس کے تحت, تو اس نے سارے انڈیا پر ایک پورا مونوپلی اس نے قائم کرنا چاہی. اور ٹروتھ یہ ہے کہ یہ بہت ہی انریلسٹک تھا. یعنی وہ کوئی ایک ہی لوگ نہیں تھے. تو اس لیے یہاں سے جو اس کا ریسپانس آیا, تو اس میں مسلمانوں کا ریسپانس یہ آیا کہ انہوں نے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ یعنی پاکستان کی تحریک چلائی. تو یہ باتیں جو ہیں یہ میں نے اپنی تحریرات میں ان کو ذرا تفصیل کے ساتھ ڈیل کیا ہے, اور ان کو تفصیل کے ساتھ ڈیل کیا جانا چاہیے. لیکن میں یہاں صرف یہ فرق بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اور پاکستان کو کمپیئر کرنا ناانصافی ہے. تو میں نے یہ بات کہی کہ اسرائیل ایک کولونیل پروسیس کے نتیجے میں پیدا ہوا, پاکستان ایک سیلف ڈٹرمنیشن, جو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں یہ حق ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مستقبل کا تعین کریں, اور انہیں پاکستان بنایا. اب اس میں کتنے فیکٹرز ہیں میں اس سے واقف ہوں. اس میں برٹش فیکٹر کتنا ہے, ہندو فیکٹر, باقی فیکٹر, مسلم لیڈرشپ کا فیکٹر, یعنی اس کی خامیاں وغیرہ, میں اس سب سے واقف ہوں. لیکن اس پر مجھے یہاں بات نہیں کرنی ہے. مجھے بس یہ نقطہ آپ کو بتانا ہے کہ دی مین ڈفرنس, پرائما فیشی ڈفرنس جو ہے, اسرائیل ایسے وجود میں آیا کہ نیٹوز جو تھے فلسطین کے, ان کو گھروں سے باہر کیا گیا, ان کو گھروں سے بے گھر کیا گیا, اور وہ اب تک کیمپس میں رہ رہے ہیں. اب تک ان کی جنریشنز وہاں پیدا ہوئی ریفیوجی کیمپس میں. آپ خدا را مجھے بتائیں, میں نے کہا نا, آپ کامن سینس سے آپ کسی بھی آرگومنٹ کا, چاہے وہ بہت بڑا کوئی فلسفی ہو, وہ جب کوئی بات کہیں تو آپ پہلے کامن سینس استعمال کریں اور کامن سینس کی بنا پر سوال اٹھائیں. اب میں بھی یہاں کامن سینس کی بنا پر سوال کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, پاکستان اور اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو وہاں آپ دیکھیں اسرائیل تو وجود میں ہی اس طرح سے آیا کہ فلسطینیوں کو بے گھر کیا گیا. یعنی جو رہ رہے تھے ان کو گھروں سے نکال کر اسرائیل نے وہ ایک غصب کیا. پاکستان بننے میں خدا را آپ مجھے بتائیں کس کا غصب ہوا؟ یہ جو نارتھ ویسٹ آف برٹش امپائر تھا, یعنی پنجاب اور اس کے بعد آج کل جو خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ, یہ جغرافیکلی ایک کنٹینیوس ایک زمین تھی جہاں مسلمان رہ رہے تھے. اور پھر وہ ایسٹ میں جو ہے وہ مشرقی پاکستان تھا. تو وہ انہوں نے خود مختار ریاست بنائی. اب بے گھر کون ہوا؟ ٹھیک ہے, ایک زبردست یعنی انپریسیڈنٹڈ مائگریشن ہوئی انڈیا سے پاکستان, پاکستان سے انڈیا, لیکن اس کی نوعیت ہی کچھ الگ ہے. مثلا پنجاب میں ہندو تھے یا سندھ میں ہندو تھے, تو انہوں نے سوچا کہ اب مسلمان ریاست بننے والی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو انسیکیور یا واٹ ایور وہ ان نے پاکستان سے, جیسے ڈاکٹر منموہن سنگھ تھے انڈیا کے پرائم منسٹر, وہ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے لیکن بعد میں انڈیا چلے گئے. اسی طرح اڈوانی سندھ کے تھے. تو ایسی کئی مثالیں ہیں کہ انہوں نے والنٹیرلی, کسی نے کھینچا نہیں ان کو گھر سے, نکال نہیں دیا. اسی طرح والنٹیرلی انڈیا سے کتنے مسلمان جنہوں نے ہجرت کی پاکستان کی طرف, دل تو اللہ تعالیٰ, دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن کتنے مسلمان, کتنی بڑی ان کے ایسٹس اور ان کی وہاں پر جو پراپرٹیز تھی ان کو چھوڑ کر پاکستان آئے. اس میں ایسے ہوں گے جو بیٹر اپرچونٹیز کے لیے آئے, یا ایسے ہوں گے جن کی
اس سے زیادہ اس سے بھی بہتر کنسیڈریشنز تھی، لیکن وہ الگ سوال ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک والنٹری ایک مائگریشن تھی، جنہوں نے سمجھا کہ ہمیں اب انڈیا میں نہیں رہنا چاہیے، پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا ہے تو وہاں جانا چاہیے، تو ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے پاکستان میں آج کے پاکستان میں جو ہندو پیدا ہوئے تھے اور انہیں سوچا کہ اب یہاں اچھے حالات نہیں ہیں، ہمیں انڈیا جانا چاہیے، تو وہ انڈیا چلے گئے۔ والنٹیرلی یہ ہو گیا، کسی کو گھر سے نہیں نکالا گیا۔ اور پھر یہ دیکھیں آپ کہ پاکستان جو ہے وہ یہ الگ بات ہے کہ پوسٹ انڈیپینڈنس پاکستان کی کیا پرفارمنس رہی اور پاکستان نے کیا کیا، کتنا کچھ برآمد ہوا، یہ الگ بات، یہ الگ ڈسکشن۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تھا تو یہ ایک بہت بڑا کام، بہت بڑا ایک بہت بڑی ایک بہت ہی بڑی چیز جس کی قدر سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، جس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جانا چاہیے، کہ مسلمانوں نے آزاد ہو کر اپنی ایک مملکت بنائی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسرائیل تو غصب کرنے کا نام ہے، اور پاکستان تو ایک پازیٹو چیز ہے۔ اگر آپ ان دو چیزوں کو ملائیں تو یہ انتہائی ناانصافی ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان اور اسرائیل کو کمپیئر کرتے ہیں، وہ اصل چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ زائنزم کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسرائیل از دا پروڈکٹ آف زائنزم۔ 1897 میں جو زائنسٹ مومنٹ بن گئی، انہوں نے اسرائیل بنایا، اور وہ میں again just to repeat, just to emphasize, it was a British manufactured, British made نظریہ زائنزم۔ زائنزم کا جوڈائزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں ہمارے شہر لندن میں کتنے بڑے بڑے ربعی یہودی علماء ہیں جو زائنزم سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا یہودیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ امپیریل، ایک کولونیل کنسٹرکٹ ہے زائنزم، جس کے نتیجے میں اسرائیل پیدا ہوا۔ تو اب پاکستان میں ایک مسلم، جو علامہ اقبال کا جس پر خصوصاً جو ان کا امفیسس رہا دو چیزوں پہ، انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ کو ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی جو آپ کی ہے انڈیا میں، اس وقت کے انڈیا میں ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی آپ کی، یعنی آپ مسلمان ہیں، اس کو ڈیفینیٹلی محفوظ کرنا ہے، اور اس کو محفوظ کرنا ہے، اور اس کو یعنی اس کے محفوظ کرنے کے لیے آپ کو اقدام کرنا ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ اسلام کو ایک جغرافیکل خطے کی ضرورت ہے where اسلام کین فلورش ایز اے کلچرل فورس۔ یہ علامہ اقبال کے ہی الفاظ ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو ایک یعنی بالکل ایک الگ چیز ہے یہاں ایک یعنی اسلام سے انسپائرڈ ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اور وہاں یہودیت وغیرہ نہیں ہے، وہاں ایک کولونیل پروجیکٹ ہے کہ زائنزم کے ذریعے سے انہوں نے فلسطین کو پہلے مینڈیٹ میں لیا، قبضے میں لیا، اور پھر اسرائیل کو پیوست کیا، all as a part of the colonial agenda and nothing else۔ اسرائیل کا کیا وجود ہے، وہ کون ہے خود؟ یہ ایک کولونیل ایجنڈا، اور ان کو پلانٹ کیا گیا وہاں پر۔ اب آپ اس کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ اور میں نے آپ سے یہی گزارش کی کہ پرائما فیشی آپ دیکھیں کہ غصب کہاں پہ ہوا ہے، اور کیا پاکستان قائم ہوا اس کے بعد کہ لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، جس طرح اسرائیل کا مسئلہ ہے، اور اس کو زائنزم کو اور اسلام کو ایکویٹ کرنا، یہ کتنی
کتنی پرابلم ہے یہ. یعنی اسلام کو آپ کمپیئر کریں کسی بھی ریلیجن کے ساتھ، لیکن زائنزم تو ایک پولیٹیکل کنسٹرکٹ ہے، اس کا کیا لینا دینا ہے جوڈائزم کے ساتھ. تو یہ میری پہلی بات تھی. اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ جی یہ میری پہلی بات تھی. اور دوسری بات، میں ذرا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اور میں دوسری بات جو ہے شاید میں یہ دوسرے اس کے لیے میں یہاں پہ بریک کرتا ہوں، اور بریک کے بعد میں ابھی یہ ویڈیو یعنی ریکارڈ کرتا ہوں ابھی بریک کے بعد، اس سے کہ ابھی 25 منٹ سے میں بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں. تو یہ ذرا پلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہوں. تو میں چاہتا تھا کہ میں یہ سارا معاملہ 25 منٹ یا آدھے گھنٹے میں سمیٹ لوں، لیکن ایسا ہوا نہیں. تو میری جو دو اور باتیں ہیں جن کو میں بہت اہم سمجھتا ہوں اسرائیل کے تعلق سے آپ تک پہنچانے کے لیے، تو وہ میں ابھی انشاءاللہ وہ کروں گا. مہربانی کر کے آپ وہ ویڈیو، اس کے بعد جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ ضرور دیکھیں. تو میں یہاں پہ یہ سٹاپ کروں گا.